اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے حصے کی شمع حیات مستعار کے کرنے کا اچھا سلیقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھالے، خواہ وہ کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو۔ ماحول کی اصلاح سے ایک صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اس معاشرے میں اخوت و رواداری کے جذبات زیادہ پائیدار ہوتے ہیں۔ وہ انسان جس کے دل میں انسانی درد کا درمہ موجود ہو، اور وہ اندھیروں کے بڑھنے کا خوف لوگوں کے دلوں سے اپنے فکر و عمل کی قندیلیں فروزاں کر کے اسے شوق میں بدل رہا ہو، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اور خاموشی سے کسی پیاسے دیے میں چپکے سے خود تیل بھر دے گا۔ پوری دنیا میں شفاف ماحول ہی صحت مند زندگی کی علامت ہے۔ آب، باد، نار اور تراب کا توازن برقرار رہے گا تو انسانی زندگی کی گاڑی رواں دواں رہے گی۔ ایسے دور اندیش، جلیل القدر آبی سائنسدانوں میں اور سیاحتی عالموں میں ہمارے ملک کے نامور دور اندیش انسان جناب مسعود علی خان کا نام نامی، اس میں گرامی، آب و ماحول کے حوالے سے بڑا نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ویسے تو ہمارے ڈاکٹر عاصم محمود جان نے بھی گھر سے تھر تک پاکستان کو سبز و شاداب بنانے کا نہ صرف تہیہ کیا ہوا ہے، بلکہ تھر کے ویرانے کو فیض کے اسباب بنا کر اپنا نام تاریخ میں پائندہ و تابندہ کر لیا ہے۔ جواں سال ماہر تعلیم فہد عباس بھی سرگرم عمل ہیں۔ جناب مسعود علی خان نے ہندو بنیے کی آبی جارحیت کی پیشگی منصوبہ بندی کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر آگاہی کی مہم چلائی تھی، اور وہ چل رہی ہے، اور آج اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ پانی کی بچت کی ضرورت کا احساس بھی جاگ اٹھا ہے۔ آشیانہ کا ڈی بلاک میں ایک مثالی طرز سیراب اختیار کیا گیا ہے۔ ہزاروں ایکڑ زمین کا پانی ہم لوگ پانی کی فراوانی کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پانی کو پودوں، پرندوں اور زندگی کے لیے کرینے سے استعمال کریں تو آپ کئی ویرانوں کو گلستانوں میں بدل سکتے ہیں۔ آشیانہ قائد میں آپ پودوں، پرندوں اور زندگی کی رعنائیوں کا خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سال اسلام آباد سے ہماری انتہائی جلیل القدر خاتون محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ نے بھی یہاں آ کر اپنے حصے کی ایک شمع جلائی تھی، اور وہ جو پودا اس وقت جس کی وہ آبیاری کر رہی ہے، آج وہ قدور اور پھلدار درخت میں بدل گیا ہے۔ صفائی کا خیال خود رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کی حفاظت ہمیں خود ہی کرنی چاہیے۔ ہمارے ڈی بلاک کے سامنے ہم نے جو انداز اختیار کر لیا ہے وہ ایک مثالی ہے۔ ہم جب پودوں کی افزائش کر رہے ہیں اور درختوں کی پرداخت کر رہے ہیں تو یہ ویرانہ ایک گلستان میں بدل رہا ہے، اور آپ ہی اس گلستان کے باغباں ہیں۔ کسی باغباں کا انتظار نہ کرو، خود ہی تھوڑی دیر کے لیے اس منصب کو سنبھال لو۔ آپ کو پودوں کی آبیاری میں اور پرندوں کی دلداری میں بڑی روحانی مسرت محسوس ہوگی۔ ہمارے انتہائی محترم دوست محسن عالی مرتبہ مسعود علی خان صاحب نے ہمیں
یقین جانیے کہ یہ حوصلہ دیا ہے، اور ان کی ہلکی سی جو شاباش ہے وہ میرے اندر ایک تحریک پیدا کر دیتی ہے۔ پودوں کی پرورش میں اپنی تمام تر صلاحیتیں اور تجربات صرف کر رہا ہوں، اور میں نے جناب مسعود علی خان صاحب کی فکری رہنمائیوں سے جو ہے یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں، اور اس وقت میں پیرانہ سالی کے باوجود روحانی قوتوں کے سوتے پودوں کی خدمت کے بطن سے پھوٹتے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پودوں کی، پرندوں کی خدمت کے لیے ہمیں معمور کر لیا ہے۔ مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ نباتات کی دنیا سے عشق ہے۔ میں نے ہمیشہ پودوں کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو جب بھی مصروف پایا ہے تو بے پناہ قلبی اور روحانی مسرتوں سے سرفراز ہوا ہوں۔ ہمارے ساتھیوں میں حوصلہ افزائی کرنے والوں میں جناب حسیب احمد خان، جناب ابو بکر بھٹو، جناب ابو بکر صدیق قاضی اسلام آباد سے، اور اسی طرح میں اگر اپنے کیپٹن عبدالرزاق صاحب، جناب ڈاکٹر رفیق صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ ہمارے آشیانہ کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ اپنے حصے کی شمع جلا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جناب غفور ناصر صاحب کا کردار جو مایوس لوگوں کو امید کی روشنی دینے والے لوگ بہت باصلاحیت ہوتے ہیں۔ مایوسی کا علاج مایوس آدمی کے پاس نہیں ہوگا۔ یقین جانیے، یقین کی دولت سے مالا مال غفور ناصر کا وجود اس معاشرے میں ایک روشن چراغ کی ایسی رفتہ ہے۔ جناب حسیب احمد خان، جناب فاروق تسنیم، محترمات المقام ثبات رفیق اور ہماری زرکا نسیم، یہ وہ لوگ ہیں جو ماحول کی آلودگی کو شفافیت میں بدل رہے ہیں۔ اپنے حصے کی شمع جلانے والے یہ لوگ میرے نزدیک خوش نظری اور احترام کے سزاوار ہیں۔ منشا قاضی، اقبال احمد خان، کیمرہ مین فرحان یوسف کے ہمراہ، اشرف المخلوقات یوٹیوب چینل لاہور۔